تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا قول بھی سن لیں. فرماتے ہیں شیخ محی الدین ابن العربی کی ایک روایت کو نقل کرتے ہوئے الملفوظ شریف کے اندر یہ قول نقل ہے اعلیٰ حضرت کا کہ جو کوئی 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کر کے اپنے مرحوم کے لیے ایصال کر دے تو اللہ تعالیٰ کلمہ شریف پڑھنے والے کو بھی بخش دیتا ہے اور اس کو بھی بخش دیتا ہے جس کے لیے ایصال ثواب کیا گیا. یہ ذکر کی برکت ہے, یہ ذکر کی برکت ہے حضرات. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, میں نے دو باتیں بتائیں ابھی آپ کو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو دو چیزوں سے مرکب کیا, ایک ہے جسم, اور جسم کو اللہ نے 4 چیزوں سے پیدا کیا, آگ, پانی, مٹی, ہوا. روح حکم رب کا نام ہے, روح اللہ کے حکم سے ایک شے ہے. روح مرتی مرتی نہیں ہے, روح بدن سے نکال لی جاتی ہے. موت بدن کو آتی ہے, روح کو نہیں آتی. روح مرتی مٹتی نہیں ہے, روح نکال لی جاتی ہے بدن سے, موت جسم کو آتی ہے. اور روح کے اندر 2 باتیں ہیں, ایک ہے روح اور ایک ہے روحانیت. آپ غوث اعظم کا ذکر سننے آئے ہیں, اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں. غوث اعظم کی شان دیکھیں, ایک ہے روح اور ایک ہے روحانیت. جیسے انسان انسانیت, آدمی آدمیت. جیسے انسان انسانیت میں بہت بڑا فرق ہے. جیسے میں پیاسا ہوں, مجھے شدت کی پیاس لگی ہے, ہمارے حافظ فیروز صاحب نے ایک گلاس پانی کا لا کر کے مجھ کو دے دیا. اتنے میں ممتاز برکاتی آئے, بولے مجھے پیاس لگی ہے. میں نے پانی نہ پی کر کے, اپنی پیاس کو نہ دیکھ کر کے وہ پانی کا گلاس ممتاز برکاتی کو دے دیا. یہ انسان نہیں بلکہ انسانیت پلا رہی ہے, یہ آدمی نہیں بلکہ آدمیت پلا رہی ہے. حضرات اب اپنے ذہن کو قریب کریں. جیسے انسان انسانیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے, ایسے ہی روح اور روحانیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. دنیا سے جانے والے تو بہت جاتے ہیں, ہمارے یہاں پر بھی جاتے ہیں. میرا پردادا دنیا سے چلا گیا, مجھے آج ان کی قبر کا نام و نشان نہیں پتا. میرا دادا دنیا سے چلا گیا, میں اس دنیا میں بھی نہیں آیا جب میرے دادا کا انتقال ہو گیا, تو آج مجھے ان کی قبر کا نام و نشان پتا نہیں. اتنی پراپرٹی میرے دادا چھوڑ کر کے گئے, آج اس پراپرٹی پہ ان کی اولاد بھی عیش کر رہی ہے, لیکن آج ہمیں ان کی قبر کا نام و نشان پتا نہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ غوث اعظم تو بغداد میں ہے, غریب نواز تو اجمیر میں ہے, غازی پاک تو بہرائچ میں ہے, اعلیٰ حضرت بریلی میں ہے. آپ چھوٹے سے بچے سے پوچھ لیجئے کہ غوث اعظم کا مزار کہاں ہے, تو کہہ دے گا کہ غوث اعظم کا مزار بغداد شریف کی سرزمین پہ ہے. ہم پوچھے غریب نواز کا مزار کہاں ہے, کہہ دے گا غریب نواز کا مزار اجمیر کی دھرتی پہ ہے. پوچھو اعلیٰ حضرت کا مزار کہاں ہے, کہہ دے گا کہ اعلیٰ حضرت کا مزار بریلی کی سرزمین پہ ہے. میرا دادا دنیا سے چلا گیا, مجھے قبر کا پتہ نہیں. میرا پردادا دنیا سے چلا گیا, مجھے قبر کا پتہ نہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ آج ان ولیوں کو کوئی کیوں نہیں بھول پایا؟ جب بھی 11ویں شریف کا مہینہ آتا ہے, راگو پور کی سرزمین پہ غوث اعظم کا ذکر یہ کمیٹی والے سجا لیتے ہیں, اور آپ غوث اعظم کا ذکر سننے کے لیے آ جاتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ دنیا سے جانے والے تو بہت ہیں. باپ مر جائے بیٹا بھلا دیتا ہے, بیوی مر جائے شوہر بھلا دیتا ہے, شوہر مر جائے بیوی بھلا دیتی ہے, بھائی مر جائے بہن بھلا دیتی ہے, بہن دنیا سے چلی جائے بھائی بھلا دیتا ہے, پڑوسی مر جائے پڑوسی بھلا دیتا ہے, دوست مر جائے دوست بھلا دیتا ہے, رشتہ دار مر جائے تو رشتہ دار بھلا دیتا ہے. لیکن کیا وجہ ہے؟ 800 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا, میرے غوث اعظم کو پردہ کیے ہوئے. آج بھی غوث اعظم کے ذکر کی محفل سجی ہوئی ہے. اجمیر کے غریب نواز کو 800 سال کے قریب زمانہ گزر گیا. آج بھی جب بھی رجب کی 6 تاریخ آتی ہے, غریب نواز کے نام کی محفل سجا لی جاتی ہے. جب بھی رجب کی 14 تاریخ آتی ہے, لوگ غازی پاک کے آستانے کی طرف کھچے چلے جاتے ہیں. جب بھی سفر کی 25 تاریخ آتی ہے, لوگ بریلی کی سرزمین پہ عرس رضوی میں جمع ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ارے دنیا میں آج کسی کو کسی کے لیے ٹائم نہیں ہے. اگر کوئی کسی کے یہاں شادی میں جاتا ہے تو اس وقت پہنچتا ہے جس وقت کھانا کھلانے کا وقت ہوتا ہے. اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس وقت میں پہنچتا ہے جب دفینے کا وقت قریب ہوتا ہے. میں نے پوچھا اتنے وقت کیوں آئے؟ کہتے ہیں مولانا کاروبار میں لگے ہیں, ہمارے پاس اتنا وقت نہیں, ہمارے پاس اتنا ٹائم
ٹائم نہیں کہ یہاں پر پورے دن آ کر کے بیٹھ جائیں. جب کسی کو کسی کے لیے ٹائم نہیں ہے تو آپ کیوں سرے شام سے لے کر کے رات کے 12 بج چکے ہیں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو پورا مجمع یہی جواب دے گا مولانا دنیا سے جانے والے تو بہت ہیں. کوئی اپنے باپ کو راضی کر کے جاتا ہے, کوئی اپنے گھر والوں کو راضی کر کے جاتا ہے. ارے غوث اعظم دنیا سے گئے ہیں اپنے گھر والوں کو نہیں, اپنے پروردگار کو راضی کر کے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن غوث اعظم, شان غوث اعظم, عظمت غوث اعظم علامہ فرقان مظہری صاحب قبلہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. غوث اعظم دنیا سے گئے ہیں اپنے رب کو راضی کر کے گئے, اپنے رسول کو راضی کر کے گئے. پروردگار نے ان کا نام اندھیرے میں نہیں رہنے دیا بلکہ تمام لوگوں کے دلوں میں غوث اعظم کا نام ڈال دیا, تمام لوگوں کے دلوں میں غریب نواز کا نام ڈال دیا. یہی وجہ ہے کہ ہم غوث کی محفل سجاتے ہیں, یہی وجہ ہے کہ ہم غریب نواز کی محفل سجاتے ہیں. کون غوث اعظم ہے؟ وہ غوث اعظم آج ہمارے یہاں کے بھی نوجوان ہیں. آج غوث اعظم کی ہسٹری سنتے چلو, آج غوث اعظم کی تاریخ سنتے چلو. کون غوث اعظم ہے؟ واقعات آپ سنتے رہتے ہو لیکن غوث اعظم کی ذرا شان تو دیکھیے, غوث اعظم کا ذرا مقام و مرتبہ تو دیکھیے. وہ میرے غوث اعظم جو غوث اعظم سے پہلے کے ولی ہیں وہ بھی غوث اعظم کی عظمت کو مانتے ہیں, وہ بھی غوث اعظم کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں. آؤ میں آپ کو ایک بات سنا دوں, غوث اعظم کس کے مقلد تھے؟ غوث اعظم امام احمد ابن حنبل کے مسلک کے مقلد تھے اور امام احمد ابن حنبل خود غوث اعظم کے خواب میں تشریف لائے اور آ کر کے کہا عبد القادر تمہارے لاکھوں مرید ہیں اور تم دیکھ رہے ہو کہ ہمارا مسلک جو ہے وہ ڈوبتا جا رہا ہے اور مدینے والے مصطفیٰ کا منشا یہ ہے, مدینے والے مصطفیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ قیامت تک چاروں مسلک جاری و ساری رہے, اس لیے ایسا کرو تم ہمارا مسلک اپنا لو. حضرات یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, آپ امام احمد ابن حنبل کا مسلک اپنا لیتے ہیں. اور کون امام احمد ابن حنبل ہیں؟ یہ وہ امام احمد ابن حنبل ہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ 241 ہجری میں امام احمد ابن حنبل کا وصال ہوا ہے. کتنے 241 ہجری میں, اور 230 سال کے بعد میں امام احمد ابن حنبل کی قبر کھل جاتی ہے. پانی آیا, ندی کا پانی آیا اور آنے کی وجہ سے قبر کے قریب مٹی کرتے کرتے وہ قبر کھل جاتی ہے. کس کی؟ امام احمد ابن حنبل کی. شریعت کے 4 امام ہیں, ایک امام کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے, ایک امام امام شافعی ہیں, ایک امام امام مالک ہیں اور چوتھے امام امام احمد ابن حنبل ہیں. ہم جس امام کی پیروی کرتے ہیں مسائل میں شریعت میں وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں. اور غوث اعظم جس امام کے مقلد تھے اس امام کا نام امام احمد ابن حنبل ہے. آپ امام احمد ابن حنبل کی شان سن لو پھر غوث اعظم کا مقام و مرتبہ دیکھنا کہ امام احمد ابن حنبل نے غوث اعظم کے بارے میں کیا کہا ہے. امام احمد ابن حنبل نے 241 ہجری میں اس دنیا سے پردہ کیا اور 230 سال کے بعد میں امام احمد ابن حنبل کی قبر کھل جاتی ہے. کتنے 230 سال کے بعد میں قبر کھلی, اور جب قبر کھلی تو ہزاروں لوگوں نے دیکھا, ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ 230 سال کے بعد بھی امام احمد ابن حنبل کا جسم سلامت تھا اور آپ کے کفن کے اوپر مٹی کا داغ بھی نہیں لگا تھا. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عظمت اولیاء کرام, شان اولیاء کرام. بہت اچھے منظری صاحب, ماشاءاللہ. امام احمد ابن حنبل ہے, 230 سال کے بعد قبر کھلی, جسم قبر میں جسم سلامت, اور امام احمد ابن حنبل کہ جسم مبارک کو لوگوں نے دیکھا سلامت, کفن بھی سلامت, کفن پہ داغ تک نہیں. حضرات 230
اور 241 جب ملایا جاتا ہے تو یہ بنتا ہے 471، اور 471 ہجری ہی میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں تشریف۔ تاریخ دیکھیں، 241 میں امام احمد ابن حنبل نے پردہ کیا، 230 سال کے بعد آپ کی قبر کھلی، اور قبر کھلی 241 اور 230 ملائے تو ہوتے ہیں 271، 471، اور 471 ہجری میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصبہ جیلان کے محلہ نیف میں پیدا ہوئے۔ یہ ہے غوث اعظم۔ امام احمد ابن حنبل کی قبر کے اندر جب لوگوں نے دیکھا تو امام احمد ابن حنبل کا جسم سلامت، اور لوگ دیکھ کر کے کہنے لگے کہ جب امام احمد ابن حنبل کی یہ شان ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت پکار کے کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور امام احمد ابن حنبل کون ہے؟ آج کتنی آوازیں اٹھتی ہیں۔ امام احمد ابن حنبل کے دور میں بھی آواز اٹھی تھی، اور اس دور کا جو فرقہ تھا اس فرقے کو معتزلہ فرقہ کہا جاتا ہے، اور اس فرقے نے یہ کہا تھا کہ قرآن مخلوق ہے، جیسے انسان مخلوق ہے، جیسے انسان مخلوق ہے ایسے ہی قرآن بھی مخلوق ہے۔ مخلوق بمعنی پیدا کیا ہوا، اور کلو مخلوق حادث، اور ہر مخلوق، ہر پیدا کی ہوئی چیز مٹنے والی ہے۔ انہوں نے اس وقت یہ آواز اٹھائی تھی اس فرقے نے کہ قرآن حادث ہے، قرآن مٹنے والا ہے، تو اس وقت امام احمد ابن حنبل کھڑے ہوئے تھے اور آواز لگائی تھی، لوگوں قرآن اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، مٹنے والا نہیں ہے۔ حضرات گرامی، اس وقت جو اس فرقے کی پشت پناہی کر رہی تھی، اس وقت وہاں کی حکومت کر رہی تھی، جیسے آج نبی کی ذات پہ حملہ ہو رہا ہے، جیسے آج میرے نبی کی ناموس پہ حملہ ہو رہا ہے، جیسے آج میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، اور حکومت ان کی پشت پناہی کر رہی ہے، حکومت ان کو سپورٹ دے رہی ہے، ایسے ہی اس وقت میں بھی حکومت سپورٹ دے رہی تھی، اور وہ فرقہ بہت تیزی کے ساتھ یہ باتیں ذہن میں ڈال رہا تھا۔ اگر بچوں کو پڑھایا جا رہا تھا مدرسے میں تو ذہن میں یہ ڈالا جا رہا تھا کہ ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھانا کہ قرآن مٹنے والی چیز ہے، قرآن مخلوق ہے، قرآن مٹ جائے گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے امام احمد ابن حنبل کو پیدا کیا، اور امام احمد ابن حنبل نے اس فرقے کا ایسا جواب دیا کہ امام احمد ابن حنبل نے کہا، اے لوگوں سنو، قرآن اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے، مٹنے والا نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑی ڈال کر کے۔ امام احمد ابن حنبل کی شان سنو، دروازے پہ نوکر لگا دیے، چوکیدار لگا دیے، سپاہی لگا دیے کہ امام احمد ابن حنبل جیل سے باہر نہ جانے پائیں، لیکن ان کو کیا پتا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ نور حق اسلام ہے، اس کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا، اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ امام احمد ابن حنبل کو جب جیل کے اندر ڈالا گیا تو تاریخ بتاتی ہے امام احمد ابن حنبل جب چاہتے جیل سے باہر نکل آتے اور بغداد کے چوراہے پہ منبر بچھا کر کے لوگوں کو تقریر سنایا کرتے تھے، اے لوگوں سنو، قرآن اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے، یہ مٹنے والا نہیں ہے۔ بادشاہ پوچھتا سپاہیوں سے، ارے تم کس کی رکھوالی کر رہے ہو؟ کہا امام احمد ابن حنبل کی۔ جب جیل کے اندر دیکھا جاتا تو وہاں بھی امام احمد ابن حنبل بیٹھے ہوئے نظر آتے اور بغداد کے چوراہے پہ لوگوں کو قرآن کے
बारे में समझाते हुए भी इमाम अहमद इब्न हम्बल नजर आते। ये अल्लाह वालों की शान है, ये अल्लाह वालों का मकाम है। जैसे अल्लाह रूहानियत अता फरमाता है उसकी शान अलग होती है, जैसे अल्लाह रूहानियत देता है उसका मकाम और मर्तबा अलग होता है। सुनो यही इमाम अहमद इब्न हम्बल है। इमाम अहमद इब्न हम्बल को बाजार में लाया गया, आपने हक की तरफ से आवाज बुलंद की थी, आपने कहा था कुरान अल्लाह का कलाम है, मिटने वाला नहीं है। इमाम अहमद इब्न हम्बल को बीच बाजार में लोगों के सामने कोड़े मारे गए। पहला कोड़ा मारा, कुर्ता उतार दिया जिस्म से, सिर्फ पैजामा पहने हुए थे इमाम अहमद इब्न हम्बल। और आपके जब एक कोड़ा पड़ा तो आपने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा कोड़ा पड़ा, आपने कलमा शरीफ पढ़ा। तीसरे कोड़े पे आपने कहा हमें कोई मुसीबत नहीं पहुंचती अल्लाह की तरफ से, वो हमारे हाथों की करतूत होती है। जब चौथा कोड़ा पड़ा तो आपने कहा कुरान अल्लाह का कलाम है, गैर मखलूक है। हर कोड़े पे आप कहते थे कुरान अल्लाह का कलाम है, गैर मखलूक है। 32 या 27 कोड़े इमाम अहमद इब्न हम्बल के जिस्म पर मारे गए। और जब आखिरी कोड़ा जिस्म पे मारा जा रहा था तो वो आपके पैजामे के कमरबंद पे लग गया, जिसकी वजह से कमरबंद टूट गया और करीब था कि आपका पैजामा नीचे आ जाता। इमाम अहमद इब्न हम्बल का पावर देखो। इमाम अहमद इब्न हम्बल हाथ दुआ के लिए उठाते हैं, मौला मैंने तेरे बंदों को कयामत में रुसवा होने से बचाया है, ए मेरे मौला मुझे लोगों के सामने रुसवाई से बचा ले, मौला मेरा पैजामा नीचे उतरने न पाए। इमाम अहमद इब्न हम्बल ने दुआ की। तारीख बताती है कि इमाम अहमद इब्न हम्बल का पैजामा ऊपर की जानिब बढ़ने लगा और ऐसे कमर से चिपक गया जैसे आज फेविकोल से कोई चीज चिपका दी जाती है। पता चला जो रब की रजा के लिए कदम उठाता है, जो रब की रजा के लिए आवाज बुलंद करता है, जो हक के लिए आवाज उठाता है, परवरदिगारे आलम उसको रुसवा नहीं होने देता है, उसका मर्तबा दुनिया में भी बढ़ा देता है, उसकी शान कयामत में भी बुलंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न गौसे आज़म, शान गौसे आज़म, अंजुमन उलमाए ताजुश शरिया, अरकान कमेटी, सरजमीन राघोपुर बरेली शरीफ, अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला, माशाअल्लाह। ये गौसे आजम की शान में बताने जा रहा हूँ। देखे इमाम अहमद इब्न हम्बल शरीयत के चौथे इमाम हैं। आपका पैजामा कमर से ऐसे चिपक गया जैसे आज कोई चीज फेविकोल से जोड़ दी जाती है। इमाम अहमद इब्न हम्बल ने कुरान के लिए आवाज बुलंद की। आज नबी के नामूस पे हमला होता है, बड़े बड़े लोग खानकाहों में खामोश बैठे हैं, कोई आवाज बुलंद नहीं करता। जो आवाज बुलंद करता है उसकी पुष्ट पनाही भी कोई करता हुआ नजर नहीं आता। ये हक वालों की पहचान थी प्यारे मुसलमानों। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हक वाले हैं, अगर वो अपनी आवाज बुलंद कर दे, आज भी वो अगर अपनी खानकाहों से निकल करके आ जाए तो आज भी हुकूमत को अपना रास्ता बदलना पड़ जाएगा। प्यारे मुसलमानों, मैं अर्ज ये कर रहा था इमाम अहमद इब्न हम्बल। अब गौसे आजम की शान सुनो। इमाम अहमद इब्न हम्बल रजी अल्लाह ताला अन्हु 241 हिजरी में पर्दा करते हैं और 471 हिजरी में गौसे आजम इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं। अब गौसे आजम का मकाम सुनो। गौसे आजम के मुरीद और खलीफा हैं हजरत शेख अली बिन हेती। वो कहते हैं कि गौसे आजम ने एक दिन हमसे कहा चलो बगदाद के कब्रिस्तान में हाजिरी देने चलते हैं। ये कब्रों पे हाजिरी देना ये आला हजरत का तरीका नहीं है, बल्कि ये तरीका तो मदीने वाले मुस्तफा का है। मेरे आका शुहदाए उहुद के मजार पे हाजिरी देने के लिए गए थे। गौसे आजम कहते हैं चलो बगदाद के कब्रिस्तान में हाजिरी देने चलते हैं कब्रों पर। जब आप इमाम अहमद इब्न हम्बल की कब्र पे पहुंचे, इमाम अहमद इब्न हम्बल की कब्र पे आपने सलाम किया और सलाम करने के बाद कुछ देर वजीफा पढ़ते रहे। उसके बाद इमाम गौसे
आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए इमाम अहमद इब्ने हंबल अपनी कब्र से बाहर निकल के आए, कहो सुभान अल्लाह। गौसे आजम के लिए अपनी कब्र से बाहर निकल के आए, गौसे आजम को सीने से लगाया और उसके बाद कहते हैं या अब्दुल कादिर जीलानी इन्नी अफ्तकीरु फी इल्मी शरीयत व तरीक़त वल हाल। मेरे गौसे आजम से कहते हैं ए अब्दुल कादिर जीलानी, इल्मे शरीयत में, इल्मे तरीक़त में और इल्मे हाल में मेरे जैसा इमाम भी तुम्हारा मोहताज नजर आता है। ये गौसे आजम की शान है। मेरा इमाम पुकार के कहता है शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। ऐ मेरे गौसे आजम, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। खिज़र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा और बड़ा फाना लगा, जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत शायर इस्लाम ज़ीशान कादरी साहब किबला, शायर इस्लाम ज़ीशान कादरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत जश्न गौसे आज़म। माशाअल्लाह। रात तो गौसे आजम की शान देखें। शायर ज़ीशान कादरी साहब किबला तशरीफ ला चुके, मेरे बाद इन्हीं को समाप्त करना है। बहुत अच्छी आवाज है। अब सुने गौसे आजम का मकाम, गौसे आजम की अजमत व शान। इतना बड़ा इमाम कहता है ऐ गौसे आजम, इल्मे शरीयत और तरीक़त और हाल में मेरे जैसा इमाम भी तुम्हारा मोहताज है। इतनी बड़ी शान है मेरे गौसे आजम की। अब और आगे बढ़ो, गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जिनका नाम है शेख मोहम्मद मगरिबी। गौसे आजम को शेख मोहम्मद मशरिकी कहा जाता था क्योंकि मशरिक के सबसे बड़े शेख मेरे गौसे आजम थे और वो शेख मोहम्मद मगरिबी थे। वो कहते हैं वो अपने मुरीदों के दरमियान बैठे हुए थे, अचानक से आलमे वजद में आए और अचानक से बोलते हैं हाँ हाँ मैंने आपका कदम अपनी गर्दन पे लिया, हाँ हाँ मैंने आपका कदम अपनी गर्दन पे लिया। 3 मर्तबा कहा, मुरीदीन ने घेर लिया, हुजूर कोई आवाज देने वाला नहीं, आपने ये बात कैसे कही हाँ हाँ मैंने आपका कदम अपनी गर्दन पे लिया। तो वो कहते हैं कि जब मैं आलमे इस्तिग़राक़ में था, जब मैं आलमे वजद में था तो मैंने देखा कि गौसे आज़म ने ये ऐलान किया है मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पे है। मैंने अपनी गर्दन को झुका दिया और तुम सबको मैंने गवाह बना दिया ताकि तुम सब गवाह हो जाओ मैं उनके कदम को अपनी गर्दन पे ले रहा हूं। वो कहते हैं कि जब मैंने उनके कदम के लिए अपनी गर्दन को झुकाया तो मेरी नजरों ने क्या देखा कि मदीने वाले मुस्तफा जन्नत के दरवाजे पे खड़े हैं और फरिश्तों से कह रहे हैं फला वली ने मेरे बेटे के लाडले के लिए गर्दन को झुकाया है, ये जन्नती जोड़ा उसे पहना दो। फला वली ने मेरे लाडले के लिए अपनी गर्दन को झुकाया है, ये जन्नती जुब्बा उस वली को पहना दो। प्यारे मुसलमानों, नबी लाडला कह के पुकार रहे हैं, मेरा इमाम पुकार के कहता है तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। गौसे आज़म है। गौसे आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए जिस वली ने गर्दन को झुकाया नबी ने उसे जन्नती जुब्बा अता फरमाया। आला हजरत फरमाते हैं जिसकी मिंबर बनी गर्दने औलिया उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। ये गौसे आज़म के दौर के वो बुजुर्ग हैं जो बड़ी शान वाले हैं, बड़े मकामों